بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آداب۔ ہمارے ہاں مشہور ترین سوالات میں سے ایک سوال ہے، کیا علامہ اقبال شراب پیتے تھے؟ اگرچہ اس سوال کا جواب دینا انتہائی غیر ضروری ہے، لیکن یہ سوال اس قدر تواتر سے کیا جانے لگا ہے کہ اب اپنی آنے والی نسل کو اس کا جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو آئیے آج کی بیٹھک میں اس سوال پر بات کرتے ہیں۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال پر شراب نوشی کا الزام لگانے والوں نے آج تک اس حوالے سے ایک بھی ٹھوس دلیل، ثبوت یا گواہ پیش نہیں کیا۔ وہ تمام لوگ جن سے اقبال کا تعلق رہا، مثلا سید محمد تقی شاہ، سر عبدالقادر، محمد دین فوق، عطیہ فیضی، مولوی احمد دین، نواب سر ذوالفقار علی خان، مرزا جلال الدین، سردار امراؤ سنگھ وغیرہ، یہ سب اقبال کے انتہائی بے تکلف دوست تھے، اور یہ سب ایسے لوگ نہیں تھے کہ کسی اتنی بڑی حقیقت کو چھپاتے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی تحریر یا تقریر میں اقبال کی مے نوشی کا ذکر نہیں کیا۔ اس حوالے سے ایک اہم واقعہ ہے کہ ایک بار ایک سکھ مداح اقبال سے ملاقات کے لیے آیا اور اقبال کے گھر کے برآمدے میں بیٹھ کر شراب پینے لگا۔ جب اقبال نے اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا تو غصے میں اس کا گریبان پکڑ کر اس قدر زور سے جھنجھوڑا کہ اس کے ہاتھ سے شراب کی بوتل فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی اور وہ گھبرا کر بھاگ اٹھا۔ یہ واقعہ شراب کے لیے اقبال کی نفرت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس ضمن میں وہ مہمان کے لحاظ کے بھی روادار نہیں تھے۔ یہاں مناسب ہوگا کہ ہم حضرت اقبال کے حوالے سے مولانا مودودی کے خیالات کو آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں۔ مولانا لکھتے ہیں، اقبال کو اپنی رندی کے اشتہار دینے میں مزہ آتا تھا، ورنہ در حقیقت وہ اتنے بے عمل نہ تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے ان کو خاصا شغف تھا اور صبح کے وقت بڑی خوش الحانی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اخیر زمانے میں طبیعت کی رقت کا یہ حال ہو گیا تھا کہ تلاوت کے دوران میں روتے روتے ہچکیاں بندھ جایا کرتی تھیں اور بہت دیر تک مسلسل تلاوت نہ کر پاتے تھے۔ نماز بھی بڑے خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے، مگر چھپ کر۔ ظاہر میں یہی اعلان تھا کہ نرا گفتار کا غازی ہوں۔ تو صاحبان، مولانا مودودی بھی کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے جو کسی بادہ خار میکش کی تعریف میں مذکورہ الفاظ تحریر کرتے۔ لہٰذا ہماری عاجزانہ رائے میں حضرت اقبال پر مے نوشی کی تہمت آسمان پر تھوکنے سے بڑھ کر کچھ نہیں۔